ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میرے لیے انتہائی احترام کے لائق محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج ذی الحج کی پہلی تاریخ ہے۔ قمری اور اسلامی مہینوں میں اس مہینے کا آخری نمبر ہے، اور اس مہینے کو کئی حوالوں سے فضیلت حاصل ہے۔ سب سے پہلی فضیلت اس مہینے کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرمت والے مہینے جو باقی رکھے، جو عربوں میں نسل در نسل ترتیب چلی آ رہی تھی، ان میں 4 مہینے حرمت والے تھے۔ ان حرمت والے مہینوں میں ایک مہینہ ذی الحج کا مہینہ بھی تھا۔ ذی الحج کی ایک فضیلت تو اس کی حرمت ہے۔ حرمت سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ عزت والا، عظمت والا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں آپس میں تو ویسے ہی لڑائی جھگڑا منع ہے مسلمانوں کا، حتیٰ کہ کافروں کے ساتھ بھی لڑائی میں پہل کرنا منع ہے۔ اگر وہ آغاز کرتے ہیں تو پھر اس کا جواب تو دینا ہے، لیکن اپنی طرف سے پہل نہیں کرنی۔ اور ان حرمت والے مہینوں کی حرمت کو پامال کرنا گناہ ہے اور جرم ہے، جسے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو منع فرمایا ہے۔ ذی الحج کی دوسری فضیلت، اس مہینے میں قدیم زمانے سے لوگ بیت اللہ کا حج کرتے چلے آ رہے تھے، اور آج بھی اسی مہینے میں پوری دنیا سے مسلمان اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں اور حج کرتے ہیں، حج کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ اور یہ اسی مہینے میں ہوتا ہے۔ پورے سال میں صرف ایک مہینہ ذی الحج کا ہے جس مہینے میں پوری دنیا کے مسلمان، حیثیت والے، پیسے والے، روپے والے، دور دراز سے سفر کر کے مکے میں پہنچتے ہیں، اور وہاں پہنچ کے اللہ کے گھر کی زیارت کرتے ہیں اور حج کے مناسک ادا کرتے ہیں۔ تیسری فضیلت اس مہینے کی یہ ہے کہ اس کے ابتدائی ایام کے متعلق مجسم رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے
ان ایام میں ہر نیکی کا درجہ بڑھ جاتا ہے، فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ 11 مہینوں اور 20 یا 17-18 دنوں میں مسلمان جتنے بھی اعمال کرتے ہیں وہ سارے اعمال ایک طرف ہوں، اور اس مہینے میں کیے گئے اعمال ایک طرف ہوں۔ ان ابتدائی 13 دنوں میں، پہلی تاریخ سے لے کر 13 ذی الحج تک، رات چاند طلوع ہو گیا ہے، رات سے لے کر ذی الحج کی 13 تاریخ تک، عصر کی نماز تک، یہ 13 دن وہ فضیلت والے دن ہیں، برکت والے دن ہیں کہ ان دنوں میں کوئی بھی بندہ نیکی کرتا ہے تو عام دنوں سے بڑھ کر اللہ ان دنوں میں اس نیکی کا اجر عطا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھنے والوں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عام دنوں میں ایک بندہ جہاد کے میدان میں اترتا ہے، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ پنجہ آزما ہوتا ہے، ان سے لڑتا ہے اللہ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، کیا ان دنوں میں عبادت کرنے والا ایک عابد اس مجاہد سے بھی زیادہ درجہ رکھتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ان ایام میں نیکی کا ریٹ ایسے ہی بڑھ جاتا ہے کہ مجاہد فی سبیل اللہ جو عام دنوں میں جہاد کرتا ہے اس سے بھی زیادہ اللہ ایک عابد کو ثواب عطا کرتے ہیں، لیکن وہ مجاہد جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے رستے میں لڑتا ہے، اپنی جان کو لٹا دیتا ہے، مرتبہ شہادت سے فیض یاب ہو جاتا ہے، اس کے مقام کا تو کیا کہنا، ان دنوں میں عبادت کرنے والا بہرحال ایک شہید کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ دوسرے لفظوں میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اس انداز سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ان ایام میں نیکیاں ہر نیکی سے بڑھ کر ان کا اجر ہے سوائے شہادت کے مرتبے سے۔ اور ایک اور فضیلت ذی الحج کے ان ایام کی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان ایام میں کثرت سے اللہ کی تکبیریں پڑھا کرو، اللہ کے نام کی، اللہ کا نام بلند کیا کرو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کے نام کی تکبیریں ان دنوں میں کثرت کے ساتھ پڑھا کرو۔ 4 باتیں ذی الحج کے ان دنوں کے ضمن میں اب تک میں بیان کر چکا ہوں۔ کیوں جی 4 باتیں ہی ہوئی ہیں، تو بات تو نہیں ہو گئی؟ کیوں یہ نہیں ہوئی ہے؟ دھیان نال سنیا کرو۔ 5ویں بات، چلیں 4 ہی کر لیتے ہیں۔ 5ویں بات، انہی دنوں میں 9 ذی الحج کا دن آتا ہے جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ یوم عرفہ وہ دن ہے کہ جس دن حجاج کرام
میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور حج کا خطبہ وہاں پہ بیان ہوتا ہے۔ یوم عرفہ کے روزے کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس روز حاجی مکے میں وقوف کرتے ہیں، عرفات میں ٹھہرتے ہیں، دور دراز مکے سے دور رہنے والے لوگ جو بیت اللہ کی زیارت کو نہیں پہنچ سکے، حج کا فریضہ جو ادا نہیں کر سکے، ان لوگوں کے لیے یہ سہولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ایام میں عطا فرمائی ہے کہ 9 ذی الحج کا جو روزہ رکھے گا، یہ نفلی روزہ ہے، فرضی نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ 9 ذی الحج کا جو بندہ روزہ رکھتا ہے، اس ایک روزے کی وجہ سے اللہ رب العزت ایسے بندے کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، 1 سال کے گزشتہ گناہ اور 1 سال کے آئندہ آنے والے سال کے گناہ۔ 9 ذی الحج کا روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ چھٹی بات اور چھٹا کام اور چھٹی فضیلت ان ایام کی، 10 ذی الحج کو تمام عالم کے مسلمان نماز عید ادا کرتے ہیں۔ یاد رہے، ہم مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور ختم نبوت پر ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جس طرح تمام انبیاء میں آخری ذات ہے، جس پر اللہ نے جس کے سر اقدس پر نبوت و رسالت کا تاج رکھا، اور ساتھ ہی نبوت کا دروازہ قیامت تک کے لیے بند کر دیا، آپ کی ذات کے بعد قیامت تک اب کوئی نبی اور رسول، چاہے وہ ذلی ہو یا بروزی ہو، کسی بھی حالت میں نبوت کا دعویٰ کرے، ہمارا ایمان اور ہمارا یقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں یہ ہے کہ ایسا شخص مرتد ہوگا، کذاب ہوگا، دجال اور جھوٹا ہوگا، لیکن اللہ کا نبی نہیں ہوگا۔ جس طرح ذات آخری ہے، ہم نے آخری رسول، آخری پیغمبر ہر حال میں اگر تسلیم کیا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم کیا ہے۔ ایک مسلمان کا ایمان اور عقیدہ اور یقین اس قدر پکا ہونا چاہیے کہ جس طرح آپ کی ذات تمام انبیاء میں آخری ہے، ویسے ہی آپ کی بات بھی تمام نبیوں میں آخری ہے۔ آپ کے بعد آپ کی ذات اور آپ کی بات، اسے چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ قیامت کی دیواروں تک آپ کے مقام کا کوئی شخص آ ہی نہیں سکتا کہ جو آپ کے دین کے ہوتے ہوئے آپ کی امت میں کوئی نیا طریقہ، کوئی نئی بات متعارف کروائے۔ جو ایسا کرے گا، اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں اپنے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ۔ یہ آیت بڑی توجہ کے ساتھ سننے کے لائق ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول کی مخالفت کرتا ہے، کب؟ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو چکی ہے۔
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ مومنوں کے رستے کے علاوہ کسی اور رستے کی پیروی کرتا ہے۔ دو باتیں اللہ نے بیان کی ہیں۔ پہلی بات کہ رسول اللہ کی مخالفت جو شخص کرتا ہے نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کوئی کرتا ہے تو وہ مومنوں کے علاوہ کسی اور رستے کی پیروی کر رہا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے انسانوں کے لیے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا۔ اب آپ کے بعد اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام جو بتا کے گئے ہیں وہ کم تھا، اسے بڑھایا بھی جا سکتا ہے، اس میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے، تو یہی وہ شخص ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ مومنوں کے رستے کا پیروکار نہیں ہے، یہ مومنوں کے رستے پر چلنے والا نہیں ہے۔ جس طرح ذات آخری ہے ویسے بات آخری ہے۔ انہی ایام میں اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے مسلمانوں کے لیے عید کے 2 روز ہیں، بہت قابل توجہ بات ہے۔ 2 عید کے تہوار ہیں، تیسری عید کی دین اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنجائش بچائی ہی نہیں۔ آپ کا فرمان سنیے، ذی الحج کے ان ایام میں ایک عید جب رمضان ختم ہوتا ہے تو شوال کی پہلی تاریخ کو منائی جاتی ہے، اور دوسری عید ذی الحج کے 10 روز جب گزر جاتے ہیں اس روز منائی جاتی ہے۔ اور یہ عیدیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دن گزارنے کا طریقہ بھی بتایا۔ ذی الحج کے ان 10 دنوں کے حوالے سے 7ویں بات نوٹ کیجئے جو اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کی رہنمائی میں فرمائی۔ 10 ذی الحج کو 10 سے لے کر ایام تشریق 13 ذی الحج تک ایام تشریق ہیں، ان ایام میں قربانی کی جاتی ہے، کرنی چاہیے، کی جا سکتی ہے۔ ان ایام میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قربانی سے بڑھ کر بڑا فضیلت والا کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ 7 باتیں ذی الحج کے ان 10 دنوں کے حوالے سے میں نے ابھی تک آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ 8ویں بات سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ قربانی کا سیزن ہے، قربانی ہوگی۔ ان ایام میں بعض مسلمانوں کو یہ جنون اٹھتا ہے، شوق اٹھتا ہے کہ سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں، ہیومنزم کے ماننے والے۔ سمجھتے ہوں ہیومنزم کیا ہوتا ہے؟ پنڈ دی مسیتے کھلوتا تو انہوں کی پتا ہوئے ہیومنزم کی ہوں۔ وہ کہتے ہیں انسان ایک جانور ہے، اور انسان جس طرح دیگر جانور ہیں ویسے انسان بھی جانور ہے۔ اب انسان چونکہ ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے بندر سے انسان بن گیا ہے، اب اس کا وجود جو ہے یہ بندر سے انسان بنا ہے، انسان کا اب والا وجود جو ہے اس میں اگر کوئی سب سے بڑا مذہب اور دین اس کا ہو سکتا ہے تو وہ انسانیت ہے۔ سننے کو یہ بات بہت بھلی لگتی ہے، پھر قرآن مجید سے دلائل دیتے ہیں وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ یہ ایک آیت ہے قرآن مجید کی، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے
ایک مرتے ہوئے انسان کو بچایا، اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ دیکھیں جی، یہ انسانیت، قرآن بھی کہتا ہے کہ سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے۔ مرتے ہوئے کو بچانے کا نام انسانیت ہے، لہذا دنیا کا سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر سب سے بڑا مذہب انسانیت والوں کا تعارف کچھ اس انداز سے کروایا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں دل ہے غور نہیں کرتے، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں، اولئک کالانعام، یہ لوگ ڈنگروں جیسے ہیں۔ اب سننا کیا تھا، دیکھنا کیا تھا، غور و فکر کیا کرنا تھا؟ ایک سبب پیدا ہو چکا، اس سبب پر غور کرنے کے بعد یہ نتیجہ تو اخذ کر لیا کہ انسان اس سے پہلے بندر تھا، بندر سے ارتقائی مراحل طے کرتا رہا، بندر سے انسان بنا، اسباب پہ غور کیا، اپنی عقل کو دوڑایا، تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر بات کر ڈالی، اور یہ وہ بات ہے جو مستقل بات نہیں ہے۔ ہر سال کے حساب سے اس نظریے کو ماننے والوں کے نظریات بدلتے رہتے ہیں، اسباب پہ غور کرتے ہیں۔ اصل علم یہ ہے کہ اسباب پر غور کر کے ما فوق الاسباب جو ہستی ہے اس تک پہنچا جائے، اور وہ ہستی کون سی ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ہستی ہے کہ اللہ رب العزت نے اہل علم کی شان کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ جب وہ اس کائنات پہ غور کرتے ہیں، کائنات میں پھیلے ہوئے نشانات کو دیکھتے ہیں، اللہ کی مخلوق پر نگاہ دوڑاتے ہیں، تو اس بات کا اعلان کرتے ہیں سبحانک، اللہ تو پاک ہے، ما ھذا خلقت باطلا، اللہ یہ جو آپ نے کائنات پیدا فرمائی ہے، یہ دنیا میں جو کچھ بھی آپ نے پیدا فرمایا ہے، کوئی چیز بھی اس میں سے باطل نہیں ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ یہ اہل علم کی شان ہے، وہ اللہ تک پہنچتے ہیں۔ اور انسانوں کا سب سے بڑا مذہب وہی ہے جو انسانوں کو انسان بنانے والے اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ اب قرآن انسان کی پیدائش کو بیان کرتا ہے، سورۃ الحج میں بھی اللہ نے بیان کیا ہے، سورۃ الدہر میں بھی بیان کیا ہے، سورۃ التین میں بھی بیان کیا ہے۔ ان میں سے دو مقام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان پر زمانے میں وہ وقت بھی گزرا کہ انسان تب کچھ نہ تھا، کچھ نہ تھا، کچھ نہ سے کچھ وجود بخشا، وجود بخشنے کے بعد اس کو دنیا میں بھیجا، اس حالت میں بھیجا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، یہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ اب سننا اور دیکھنا کس لیے ہے؟ اس لیے ہے انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس انسان کے لیے دو رستے واضح کیے، اما شاکرم و اما کفورا، چاہے یہ اللہ کی نعمتوں کا قدردان بن جائے، چاہے ناشکرا بن کے جہنم میں چلا جائے۔ یہ انسان کی پیدائش کا مقصد اور انسان کی تخلیق، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اللہ نے توڑ کے رکھ دیا ہے ان لوگوں کے نظریات کو۔ آپ بھی اپنا نظریہ بنائیں، اپنی سوچ اور فکر کو اس نہج پر ڈھالیں کہ کائنات میں اگر انسانوں کے لیے سب سے بڑا دین ہے، اگر انسانوں کے لیے کائنات میں سب سے بڑا مذہب ہے، تو وہ انسانیت نہیں ہے، بلکہ انسانوں کو انسانیت کی راہ پر ڈالنے والا عرش والے کا دین ہے، اور اس دین کو دین اسلام کہا جاتا ہے۔
اگر اسلام سے انسان باہر نکل جائے، انسان سے اسلام سے انسانیت ہٹ جائے تو پھر انسان نہیں رہتا۔ اللہ کہتے ہیں یہ ڈنگروں سے بھی بدتر ہو جایا کرتا ہے۔ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں یہ بات ہوتی ہے، جس سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے، جو لوگ یہ بات کرتے ہیں پہلے نمبر پر وہ اپنی پیدائش کے مقصد سے غافل لوگ ہیں، دوسرے نمبر پر وہ لوگ جہالت کی انتہا پہ کھڑے لوگ ہیں کہ جن کو یہ تک علم نہیں ہے کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کس لیے کیا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں اللہ نے دے کے کہا۔ وہ بندر والا نظریہ، یہ بایولوجی جو پڑھاتے ہیں اسکولوں میں، اس میں یہ نظریہ پڑھایا جاتا ہے ارتقاء کا، کہ انسان پہلے بندر تھا۔ جنہوں نے پڑھی ہے وہ جانتے ہیں بندر سے تبدیلیاں آتی رہی، جین بدلتی رہی، اور پھر یہ ایک وقت آیا کہ آج جس صورت میں انسان نظر آ رہے ہیں پھر انسان ایسا ہو گیا۔ اب اللہ نے اس نظریے کو توڑ کے رکھ دیا ہے، اور یہ جو بندر والا نظریہ ہے سارے سائنسدان اس پر بھی متفق نہیں ہیں، اور جو نظریہ اللہ نے بیان کیا ہے، اللہ کہتے ہیں میں نے تیری جین کو بدلا نہیں۔ والتین والزیتون وطور سینین، 4 بڑی قسمیں دینے کے بعد، تین کی قسم یعنی انجیر زیتون، ان 2 پھلوں کی قسم، اور طور سینا کی قسم، مکہ المکرمہ کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کائنات میں جتنی بھی مخلوق اس صفحہ ہستی پر دکھتی ہے، نظر آتی ہے، اس تمام مخلوق میں اگر بہترین تقویم، بہترین شکل و صورت عطا کر کے اللہ نے اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ انسان ہے۔ کون کہتا ہے؟ جس نے انسان کو بنایا ہے وہ اللہ اس بات کا اعلان کرتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یہاں تک تو بات کلیئر ہے کہ انسانیت کوئی مذہب، انسانیت کوئی مذہب، بولو تو صحیح، انسانیت کوئی مذہب نہیں، انسانیت کوئی دین بھی۔ دین کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، جو دین اللہ کو پسند ہے وہ اسلام ہے، جو دین اللہ کو پسند ہے وہ اسلام ہے۔ اب اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام نے کیا رہنمائی فرمائی ہے؟ اسلام یہ رہنمائی کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے طاقت عطا کی، ہمت عطا کی، توفیق عطا کی، سال میں 1 مرتبہ قربانی کا دن آئے گا، تمہارے پاس ذاتی رقم اتنی ہے کہ تم ایک جانور خرید سکتے ہو، کسی بڑے جانور میں حصہ رکھ سکتے ہو، سب سے پہلا کام جو تمہارے ذمہ ہے وہ یہی ہے کہ تم اپنی قربانی کرو۔ اگر طاقت ہونے کے باوجود تم قربانی نہیں کرتے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا یقربن مصلانا، جو قربانی کا فریضہ ادا نہیں کرتا، قربانی کی کوشش نہیں کرتا، قربانی کی دل میں خواہش نہیں رکھتا، وہ کبھی بھی ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے، ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ یہ کیا ہے؟ دین اسلام۔ اب یہاں پہ آ کے ایک بہت بڑا جھانسا دینے کی کوشش کی جاتی ہے، جیسے یہ قربانی کے 25 30 35 40 50 60 لاکھ جتنے بھی اللہ نے کسی کو توفیق دی ہے، یہ روپے جو تھے یہ رکاوٹ تھے اس کام میں۔ اچھا جی، بیوہ کی بیٹی کی شادی ہے، یہ ایک ابو ظہبی میں دانشور رہتا ہے، 2-3 دن سے سوشل میڈیا پہ اس کا ایک چھوٹا سا، یہ ہمارے مسلمان بھی ایسی پوسٹوں کو فوراً سے پک کرتے ہیں، نہ تصدیق کرتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ غور کرتے ہیں۔ بڑی آپ کو یہ سوچ بہت بڑھیا لگے گی۔ کیا لکھتا ہے؟ کہتا میں دوست کے گھر گیا، اس کے بچے معذور تھے، تو میں قربانی کے پیسے میری جیب میں تھے، میں قربانی لینے جا رہا تھا،
تو میں نے دیکھا اس کے گھر میں اس کے بچے معذور ہیں، اب میں نے اپنی قربانی کے پیسے اس کو دے دیے کہ لوڈ شیڈنگ کے دنوں میں یہ جنریٹر خریدے اور اپنے بچوں کو بجلی کی سہولت فراہم کرے۔ اب بیٹھا کہاں ہے؟ ابو ظہبی میں۔ بات کہاں کی کر رہا ہے؟ اب بولو تو صحیح، گال سمجھ آئے گی کوئی نہیں۔ اعتراض کرنے والا ایک عمل پر اعتراض کر رہا ہے، اور رہی بات غریب کے گھر میں جنریٹر کی، جب جنریٹر نہیں تھے لوگوں کی زندگیاں تب بھی گزرتی تھی، اور قربانی لوگوں نے اس وقت بھی نہیں چھوڑی تھی۔ کیوں جی؟ کتنے ہی لوگ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے پاکستان کو بنتے دیکھا ہے۔ میرے خیال سے 90 کی دہائی سے پہلے آپ کی اس بستی میں بجلی بھی نہیں آئی ہوگی۔ اب 1990 سے پہلے کے جو لوگ تھے یہاں پہ، جب بجلی نہیں تھی، جنریٹر کا تو تصور ہی نہیں تھا۔ اب آپ سوچیں، کیا تب لوگ معذور نہیں ہوتے تھے؟ تب لوگ بیمار نہیں ہوتے تھے؟ تب کتنے لوگوں نے قربانیاں چھوڑی تھی؟ اور قربانی کا عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری قربانی جو تھی، 100 جانور اللہ کے نبی نے ذبح کیے تھے۔ کچھ جانور اللہ کے رسول نے خود ذبح کیے، اور آدھے سے زیادہ جانور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ذبح کیے تھے۔ تم کہتے ہو قربانی معمولی عمل ہے، بیوہ کی بیٹی کی شادی ہے، میں نے پیسے وہاں پہ دینے ہیں۔ چلیں بیوہ کی بیٹی کی شادی پہ آ جاتے ہیں، ٹائم زیادہ لگ جائے گا، 2-3 منٹ میں بات کو ختم کر۔ بیوہ کی بیٹی کی شادی ہے، اچھا جی کیا کرنا ہے بیوہ کی بیٹی کی شادی پہ؟ کیا کریں گے؟ او جی جہیز بنانا ہے۔ اچھا اور کیا کرنا ہے؟ جی بارات آنی ہے، کھانا بنانا ہے۔ اور کیا کرنا ہے؟ جی نکاح خواہ کو فیس بھی دینی ہے۔ اچھا اور کیا کرنا ہے؟ اور جی کوئی رسمیں بھی کرنی ہے۔ اچھا اور کیا کرنا ہے؟ فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، اتنے کام کرنے ہیں، ٹینٹ بھی لگوانے ہیں، کرسیاں بھی رکھنی ہیں۔ یہ جتنی باتیں میں نے گنوائی ہیں، قربانی کیا ہے؟ اللہ کا حکم۔ اللہ نے کہا نا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے۔ فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ کس کا حکم ہوا پھر؟ بولو تو صحیح۔ اور میرا حکم نہیں یار، چکھ رہے کیا مجھے؟ اللہ کا حکم ہے نا۔ اب نکاح کس کا حکم ہے؟ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ نکاح بھی حکم ہے اللہ کا، قربانی بھی حکم اللہ کا۔ اب قربانی کرتے ہیں کس طریقے سے؟ کیڑے طریقے نال کرتے ہو؟ اللہ نے جو طریقہ بتایا اسی طریقے کے مطابق قربانی کرتے ہیں نا۔ تو اللہ نے طریقہ بتایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے طریقہ بتایا، قربانی کا جانور ذبح کرتے ہو، دوندہ جانور خریدو، مسنہ ہونا چاہیے، دوندہ ہونا چاہیے۔ دوندہ جانور خریدو، خریدنے کے بعد صحت مند فربا جانور خریدو، بے عیب ہو، اس کی آنکھ میں کسی قسم کی خرابی نہ ہو، جسم لاغر نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، کمزور نہ ہو، زیادہ بوڑھا نہ ہو، صحت مند، توانا، چست و چالاک جانور خریدو۔ خریدنے کے بعد لاتے ہو، اب ذبح کرتے ہوئے اس کے سامنے چھری کو تیز بھی نہ کرو۔ تیز چھری کے ساتھ اس کے حلق پر پھیرو، حلق پر چھری پھیرنی ہے، حلق کو توڑنا نہیں۔ یہ ہمارے ہاں ہم زیادہ پڑھ چکے ہیں نا۔ سب سے زیادہ اگر اس معاشرے میں ظلم ہوا ہے، سب سے زیادہ اگر اس قوم نے کھلواڑ کیا ہے، یا رب کے دین کے ساتھ کیا ہے، یا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس سے کیا ہے۔ جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوتی، جسے یہ نہیں پتا نماز میں پڑھی جانے والی ثنا سبحانک اللہم
وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ بھی ان دنوں میں مفتی بنا ہوتا ہے۔ اور ضمناً بات آئی ہے تو عرض کیے دیتا ہوں، کئی جانوروں کو دوندا کرنے کے لیے دانت خود اکھاڑ دیتے ہیں، یہ مفتی ہے، اور جن کا کہیں بس نہیں چلتا وہ کہتے ہیں وہ 6 مہینے کا پیڑ کا بھی لگ جاتا، لے جاؤ۔ اچھا 6 مہینے کا لگ تو جاتا ہے، دوندے ختم ہو گئے کیوں جی؟ اور یہ تو تب لگتا ہے جب دوندا نہیں ہے، جب میسر نہیں ہے، جب تمہیں مل رہا ہے اور قیمت بھی تمہاری مرضی کی، اب کیا مصیبت ہے اسے چھوڑ کے یہ کرو؟ کیا سمجھے؟ قربانی کس کے طریقے کے مطابق؟ رسول اللہ کے طریقے کے مطابق۔ رسول اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں اس معاشرے کے علماء اور مساجد کے نمازی، جمعہ پڑھنے والے یہ بیڑا اٹھا لینا کہ ہم نے اپنے معاشرے سے رسومات کو، بدعات کو، خرافات کو ختم کرنا ہے، یقین کرو تمہیں مہنگائی محسوس ہی نہیں ہوگی۔ علماء اور یہ مسجدوں میں جمعے پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے مسلمان، یہ یہاں پر بیٹھنے والے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا شروع کر دے، یقین کیجئے اللہ اور اس کے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی، تمہارے خاندانوں میں جھگڑے ختم ہو جائیں، تمہاری بیٹیوں کے مقدر اچھے ہو جائیں۔ بگاڑ تو ہم نے خود پیدا کیا ہے۔ قربانی کی اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق، نکاح کیوں اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں کرتے؟ گل سمجھو کہ کوئی نہ؟ کئی لوگ حج کے لیے نہیں جاتے۔ جی آپ حج کے لیے کیوں نہیں گئے؟ او جی حج ضروری ہے کہ بیوہ کی یتیم بیٹی کی شادی ضروری ہے؟ سبحان اللہ، بات بہت بڑھیا ہے، یاد رہے بیٹیاں یتیم روز ہوتی ہیں، ایک مالدار پہ اس کی زندگی میں صرف ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اس پر صرف ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ اور جو اپنے پاس دولت ہونے کے باوجود، پیسے ہونے کے باوجود، حج یا عمرے کی طاقت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، عمرہ نہیں کرتا، حدیث صحیح ہے، رحمت عالم کا سچا فرمان سنا رہا ہوں، آپ نے فرمایا وہ مسلمان نہیں مرا، وہ عیسائی مرا ہے یا یہودی مرا ہے؟ کیا مرا ہے؟ عیسائی مرا ہے؟ یا اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسا دین ہے یار، کیسی بے انصافی ہے۔ میں کہتا ہوں بیوہ کی بچی کی شادی کرنی ہے اور مولوی کہتا ہے عمرے کے لیے جاؤ۔ مولوی کہتا ہے زندگی میں صرف ایک مرتبہ جانا ہے۔ زندگی میں کتنی مرتبہ جانا ہے؟ بیوہ کی بیٹی کی شادی تم آ کے بھی کروا لو گے، اور بیوہ کی یتیم بیٹی کی شادی صرف تمہاری ذمہ داری نہیں اکیلے کی، اس کے لیے اللہ نے الگ سے سسٹم دیا ہوا ہے۔ اپنی زکوٰۃ کا سسٹم درست کر لو، تمہیں کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اور رہی بات نکاح اور شادی کی، قربانی کی اللہ کے رسول کی مرضی سے، 3 حصے بنائے، کس کی مرضی سے؟ گوشت کرنے کے بعد کتنے حصے بناتے ہو؟ اور 3 ہی بناؤں ہو کتنے بہت اتنی 10 دیتے 2-3 ہی بناتے ہیں۔ 3 حصے بنائے، کیا ہے؟ سنت ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا، کیا ہے؟ سنت ہے۔ اللہ کے رسول کی سنت، ذبح کر دیا جانور، قربان کر دیا، حتیٰ کہ کھال کو بھی گھر پہ نہیں رکھا، کہا یہ مسجد میں دے آؤ، وہاں پہ ضرورت ہے، ہم نہیں رکھیں گے۔ جب نکاح آتا ہے تو نکاح میں سنت کیوں بھول جاتی ہے؟ نکاح سنت کے مطابق کر لو، بیٹیوں کی شادیوں کے خرچے بالکل ختم ہو جائیں گے۔ دین تے عمل کرنا ہے تو پھر پورا کرو، چیزوں کو جواز بنا کے جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں ان کا انکار نہ کرو۔ اگر کچھ کرنا چاہتے ہو
پھر اس قوم کی رب کے دین کی طرف رہنمائی کرو، بتلاؤ اس قوم کو کہ ہمارے دین میں اس قدر سہولت دی گئی ہے، اس قدر سہولت دی گئی ہے، ایک بیٹی کے باپ کو کہا گیا ہے تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تجھے کسی قسم کی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے گھر میں صرف لڑکا آئے گا، گواہ آئیں گے، نکاح خواہ آئے گا، نکاح ہو جائے گا، ان کو کھانا کھلا یا نہ کھلا تیری مرضی ہے، ولیمہ کرنا لڑکے کی ذمہ داری ہے۔ ولیمہ کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ کیا ہے؟ دین اسلام۔ لیکن یہ بات بتاتے ہمیں شرم آتی ہے، یہ بات ہمیں بتاتے شرم آتی ہے، اور اس بات کو بنیاد بنا کے کئی لوگ نکاح بھی، وہ قربانی بھی چھوڑ دیتے ہیں اور حج بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ قربانی بھی اللہ کا حکم، حج بھی اللہ کا حکم ہے، اور ایسے ہی یتیموں کی کفالت بھی اللہ کا حکم ہے۔ ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ ہے، اور کچھ اعمال ہوتے ہیں انفرادی جو ایک بندے نے کرنے، کچھ ہیں اجتماعی۔ یتیم کی کفالت اجتماعی پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ اب جتنے اس مسجد میں بیٹھے ہیں، نوجوان، بزرگ، بچے، بوڑھے، بزرگی میں تو یتیمی ہوتی نہیں، جوانی میں بھی یتیمی نہیں ہوتی۔ اب آپ اپنے چاروں طرف نظر دوڑا کے دیکھیں، اس مجلس میں کتنے نابالغ بچے ہیں جو یتیم ہیں۔ یتیمی کو بنیاد بنا کے لوگ قربانی کا انکار کرتے ہیں۔ یہ سارے ڈھکوسلے ہیں دین سے، دین کی تشریحات جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ہر دور کے انسانوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، ہر دور کے انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور رہے نظریات لوگوں کے، وہ بنتے بھی رہتے ہیں اور ٹوٹتے بھی رہتے ہیں۔ آئیے دین اسلام کی طرف آئیے، اور یہ ذی الحج کے ایام بڑی فضیلت والے ایام ہیں۔ آج پہلی تاریخ ہے، ان ایام کو اس انداز سے گزاریے کہ اللہ رب العزت راضی ہو جائے اور ہمیں وہ اجر عطا فرمائے جس کا وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے اللہ نے کیا ہے۔ دین پر جم جائیے، اسلام پہ جم جائیے، استقامت اختیار کیجئے، اور ہر لمحہ اللہ سے یہ دعا کیا کیجئے اللہ زندہ رہے، اسلام پہ رہے، موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔